سے اجازت دے تو یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بسهور ميدان أرضه الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم من يوم هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الرحمن في القرآن ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء الصلوات صل على آج کے دن ہے جمعہ کا اور یہ دن خاص ہے میرے مولا امام زمان کے ساتھ صاحب العصر والزمان جس کا ایک لقب ہے کہ وہ میرے مولا ہے کہ جو زمانے کا بھی صاحب ہے جس کے ہاتھ میں زمانہ بھی ہے اور زمانے کی رفتار بھی جس کے ہاتھ میں ہے یہ میرے مولا ہے السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان تو ایک نکتہ صرف اس طرف توجہ دلانے کے لیے کہ امام زمان اجر اللہ فرج و شریف ایسی ہستی ہیں کہ جن کے لیے امام صادق جیسے مولا تڑپتے تھے بہت بڑا عظیم جملہ کہ صادق جیسا مولا صادق آل محمد مذہب جعفریہ کا رئیس اور امام مولا جس مولا کے لیے تڑپ رہے ہوں وہ ہمارا اور آپ کا امام امام زمان اجر اللہ شریف ہے ایک سلوات پڑھنے امام زمانہ کی سدیر سہرفی راوی ہیں اس روایت کے کہتے ہیں کہ ہم چلے ساتھ میرے تھے مفضل ساتھ میرے تھے ابان ہم سارے دوست چلے ابو بصیر بھی ہمارے ساتھ تھے ہم چار کے چار خصوصی شاگرد تھے کہ مولا صادق علیہ السلام میں جب کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو ان چار شاگردوں کی شان میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ مولا صادق کے سامنے ان کی شان کیا تھی اور یہ کتنی عظمت کے مالک یہ چار شاگرد تھے میرے مولا کے میرے مولا فرمائیے سدیر سہرفی فرماتے ہیں کہ ہم سارے بھائی اکٹھے ہو کر بارگاہ مولا میں چلے کہ چلتے ہیں مولا کی بارگاہ میں صادق مولا کی بارگاہ میں جس طرح آپ لوگ کبھی کبھی اکٹھے چلتے ہیں امام رضا کی بارگاہ میں تو سدیر سہرفی کہتا ہے کہ جب ہم امام صادق علیہ السلام کے گھر پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ وہ ہمارا صادق مولا خاک پر بیٹھ کر گریہ فرما رہے ہیں اور گریہ کا انداز یہ ہے کہ جیسی ایک ماں اپنے جوان بیٹے کی میت پہ ہوتی ہے میرے مولا ایسے گریہ فرما رہے ہیں جناب سدیر سہرفی کہتے ہیں کہ ہم تڑپ گئے کہ اچانک کیا ہوا امام صادق علیہ السلام پر کہ اس طرح گریہ فرما رہے ہیں کہ جیسے ایک ماں اپنے جوان بیٹے کی میت پر روتی ہے ایسا انداز انہوں نے بیان کیا اور ایسے آنسو ٹپک رہے تھے میرے مولا کی جیسے بارش برستی ہے یہ سارے تعبیریں خود روایت ہے میرے مولا کی آنکھوں سے ایسے آنسو ٹپک رہے تھے جیسے آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے ہم نے پوچھا جب ہم نے دیکھا امام کی حالت تو امام کی حالت کی وجہ سے ہماری حالت بھی خراب ہو گئی ہم بھی رونا شروع ہو گئے مولا کے ساتھ مل کر روتے رہے جب کچھ تھوڑی دیر بعد افاقہ ہوا تو رونے میں کمی آئی تو سدیر سہرفی کہتا میں نے ہمت کی مولا سے پوچھا کہ صادق مولا یہ فرمائے کہ کیا وجہ ہے آج تو کوئی ایسی شہادت والا دن لگی آج تو کوئی ایسی بات نہیں کیا اہل بیت پر کوئی مصیبت نازل ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ گریہ فرما رہے ہیں؟
کیا کوئی واقعہ رونما ہو گیا ہے جس کی وجہ سے آپ گریہ فرما رہے ہیں؟ کیا کوئی مصیبت پیش آ گئی ہے یا کوئی آپ کی اولاد میں سے اس دنیا سے چلا گیا ہے کہ آپ اس طرح گریہ فرما رہے ہیں؟ صادق مولا فرماتے ہیں نہ ہم پر کوئی مصیبت نازل ہوئی، نہ ہمارے بچوں میں سے کوئی اس دنیا سے گیا، نہ آج روز شہادت ہے کسی کا، لیکن کیا ہے مولا فرماتے ہیں سیدی غیبتوں کا نفت رقادی، مولا روتے بھی جاتے ہیں اور یہ زمزمہ فرماتے ہیں زبان سے کہ اے سید، اے ہمارے آقا و سردار، تمہاری غیبت نے ہماری آنکھوں سے نیند اڑا دی ہے۔ امام صادق علیہ السلام اس زمانے میں ہمارے اور آپ کے زمانے کے امام کو یاد کر رہے ہیں میرے مولا، اور یاد کر کے تڑپ کر رو رہے ہیں کہ سیدی غیبتوں کا نفت رکا دی، آپ کی غیبت نے ہماری آنکھوں سے نیند اڑا دی، وَزَيَّكَتْ عَلَيَّ بِهَادِي، اور آپ کی غیبت نے ہمارے سردار، اے ہمارے آقا، آپ کی غیبت نے ہمارے زمانے کو ہم پر تنگ کر دیا۔ پھر فرماتے ہیں وَابْتَزَّتْ مِنِّي رَحَتَ فَوَادِي، صرف یہی پر نہیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ اے سردار، اے ہمارے آقا، آپ کی غیبت نے ہمارے دلوں سے آسائش اور آرام کو ختم کر دیا۔ یہ صادق مولا ہیں جو اس زمانے میں جب تک ابھی امام زمان کا ظاہری وجود تھا ہی نہیں، لیکن امام کی غیبت پہ رو رہے ہیں۔ توجہ کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم جو اس امام کی غیبت کے زمانے میں زندگی کر رہے ہیں، آیا ہم نے بھی کبھی کوشش کی ہے کہ اس انداز میں اپنے وقت کے امام کو یاد کریں؟ کیوں کہا جاتا ہے کہ دعائے نبوہ پڑھی جائے؟ آپ جتنی بھی عید دیکھی تھی، آپ کی جتنی بھی عیدیں، 4 عیدیں ہیں آپ کی، نماز جمعہ، عید روز جمعہ، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور عید غدیر۔ آپ اٹھا کے اعمال دیکھیں، ان میں مستحب ہی ہے کہ صبح کی نماز کے بعد سب سے پہلے دعائے ندبہ پڑھی جائے، اپنے زمانے کے امام کو پکارا جائے۔ اور ندبہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ کیا ندبہ کا معنی کیا ہے، رو رو کر امام کو پکارا جائے۔ مولا سردار صاحب بتاتے ہیں کہ میں نے آج صبح نماز کے بعد کتاب جفر کو دیکھا، اور کتاب جفر وہ ہے کہ جو رسول کے زمانے سے چلی، علی علیہ السلام کے پاس آئی، علی علیہ السلام کے زمانے سے چلی، حسن مولا کے پاس آئی، حسین مولا کے پاس آئی، امام زین العابدین کے پاس آئی، امام باقر کے پاس آئی، اور امام صادق کے حق میں کتاب آئی۔ مولا فرماتے ہیں میں نے اسے دیکھا تو مجھے وہاں کے حالات، آئندہ زمانے کے جو حالات ہیں، اس میں میرے مہدی بیٹی کی غیبت ہے، اور جو اس زمانے میں واقعات اور حادثات رونما ہوں گے وہ اس کتاب جفر میں درج تھے۔ جب وہ واقعات اور حادثات میں نے پڑھے تو مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، میں گریہ کرنے لگا، رونے لگا، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ کاش میری زندگی اتنی طولانی ہو جائے، لو ادرکتہ لخدمتہ حیاتی، کہ میں اس امام کا زمانہ پالوں۔ جعفر آل محمد، صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ اپنی ساری زندگی امام زمان کی خدمت میں، اگر مجھے زندگی یہ موقع دے کہ میں اس زمانے کو دیکھ لوں کہ جو میرے مولا کے ظہور کا زمانہ ہے، جس میں میرے مولا ظہور فرمائیں گے، میرے صادق مولا فرماتے ہیں، سچی اور سچی زبان ارشاد فرماتی ہے، لسان اللہ ناطق ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے زندگی اگر موقع دے اور وہ زمانہ میں دیکھوں تو اپنی ساری حیات فقط امام زمانہ کی خدمت کرنے میں گزار دوں۔ توجہ کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم میں بھی ایک سیرت بتائی ہے امام صادق علیہ السلام نے، ایک طریقہ بتایا ہے اپنے امام سے ناز و نیاز کرنے کا، مناجات کرنے کا، اپنے امام، وقت کے امام سے مناجات کرنے کا، کہ رو اس امام کے لیے، گریہ کرو اس امام کے لیے جو پردہ غیب میں موجود ہے اور تمہیں دیکھ رہا ہے، اور تم اس زمانے کی رعیت ہو، اس امام کی رعیت ہو۔ کبھی ہم نے، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو، پھر آپ مخاطب ہو کر، کہ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ مولا ہم اس دنیا کی ہر چیز دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کے وجود کو نہیں دیکھ رہے، ہماری دنیا کے سارے معاملات چل رہے ہیں، گھر ہے، بچے ہیں، کھانا پینا ہے، دوستی یاری ہے، باتیں ہیں، گفتگویں ہیں، ہر قسم کے معاملات ہمارے چل رہے ہیں،
لیکن کبھی ہم نے آپ کی کمی کو محسوس نہیں کیا. جب ہم یہ کمی کو محسوس کریں گے اور اس مقام پر پہنچیں گے کہ امام کی معرفت کے ساتھ مولا کو پکاریں گے تو مولا بھی ظہور فرمائیں گے. وگرنہ جس طرح ہم دعائے امام زمان پڑھ دیتے ہیں، نہ اس میں سوز ہوتا ہے، نہ اس میں گداز ہوتا ہے، نہ اس میں دل کی بات ہوتی ہے، فقط زبان لگ لگائی لسان ہوتا ہے کہ مولا جلدی آ جائیں، مولا ظہور فرمائیں، مولا جلدی آ جائیں، مولا ظہور فرمائیں. ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا، ایک عالم دین سے میں نے سنا تھا کہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی اپنے امام زمانہ کی نیابت کیا، یعنی اس کام کو امام زمان کے ساتھ نسبت دے دیا کرو. وہ کہتے ہیں کہ ایک خاتون، بوڑھی خاتون کو، ایران کی بات ہے، دیکھا گھر کو صاف کر رہی تھی صبح سویرے، نماز کے بعد ہر روز صبح سویرے گھر کو صاف کر دیتی تھی. میں نے پوچھا ایک دن اسے کہ تو بوڑھی خاتون ہے، عمر تیری زیادہ ہو چکی ہے، سن رسیدہ ہو چکی ہے، تیرے ایسے کون سے مہمان آنے ہوتے ہیں جو صبح سویرے تو جھاڑو لگانا شروع کر دیتی ہے، گھر کی صفائی شروع کر دیتی ہے اور پھر گلی کو بھی صاف کر دیتی ہے. تو وہ ایک دن نا مجھے رو کر کے کہا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ امام زمانہ ان گلیوں میں آتے ہیں، ان بازاروں میں آتے ہیں، ہمارے گھروں کے دروازوں پر آتے ہیں. میں صفائی اس وجہ سے کرتی ہوں کہ کبھی اگر امام زمان ہمارے گھر میں آئے تو میرا گھر صاف ستھرا پائے. کبھی ہم نے اس انداز میں کام کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنے آپ کہ ہم مطالعہ کریں امام زمان کی نیت سے، تلاوت کلام پاک کریں امام زمان کی نیت سے، زیارت کریں امام زمان کی نیت سے، اپنے چھوٹے سے مباحثہ کریں امام زمان کی نیت سے، مجلس عذاب پڑھیں امام زمان کی نیت سے. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں ویسی برکت کیوں نہیں جیسی ان لوگوں کے زندگیوں میں برکت تھی جو امام زمانہ کی معرفت کرتے تھے. یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، ان کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ایک سلوات پڑھیں امام زمانہ رضی اللہ صلی اللہ شجرہ طیبہ کی خوشبو تھی، اور یہ چونکہ اسی شجرہ طیبہ کی ایک شاخ تھی امام زمان اجل اللہ فرج و شریف، تو اس پر میں چاہتا تھا کہ امام زمان کا دن ہے اور موضوع کی گفتگو کی جائے. ایک اور مناسبت میں مجھے بھول گئی، شہید قائد علامہ عارف حسین الحسینی، ان کے درجات کی بلندی کے لیے بھی اپنی زبان کو 5 اگست شہادت ہے جناب علامہ عارف حسین الحسینی کی. آج ان کی شہادت کا دن تھا. کریم مالک ان کے درجات متعالی فرمائے. عظیم لیڈر اور نڈر لیڈر تھے ہمارے، اور ایک راستہ قوم کو دکھا کر گئے کہ اس راستے پر چلو تو کامیابی ملے گی. اور آج ان کے بانی اور وارث موجود ہیں جو اسی راستے کو ادامہ دے رہے ہیں اور اسی راستے کو چلا رہے ہیں اور اسی راستے کو آگے لے کے جا رہے ہیں. میں پھر ایک جملہ کہنا چاہوں گا، ایک عظیم درد دل ہے کہ بعض لوگ ہم بہت جلد بازی میں اعتراض کی زبان کھولتے ہیں، اعتراض کی زبان دراز کرتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا کر رہے ہیں اور کیا شیعیت کے لیے کیا ہے. ہوتی نہیں یہ بات. تو جملہ صرف ایک ہی کہوں گا کہ دریا کے کنارے کھڑے ہو کر گہرائی کا اندازہ نہیں ہوتا، جو دریا میں ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے دریا کتنا گہرا ہے. یہاں بیٹھ کر میں بات کر لوں آسان ہے، گلی کوچے میں کھڑے ہو کر آپ بات کر لیں آسان ہے، کسی جگہ بیٹھ کر آپ بات کر لیں آسان ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، لیکن جو اس دریا میں ہوتا ہے اسے پتہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور یہ دریا کتنا گہرا ہے. بڑی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ 30 سال سے قوم سوئی ہوئی تھی. اگر قوم سوئی ہوئی تھی تو قوم کے حقوق کا دفاع کون کر رہا تھا؟ اس طرح یہ قوم کے حقوق کی دفاع کیا جا رہا تھا. اور ضروری نہیں کہ ہر بات علناً کی جائے اور ظاہری انداز میں کی جائے. تاریخ میں 2 کردار بڑے عجیب ملتے ہیں اور لکھا ہے علماء نے اس طریقے سے کہ یہ کردار بڑے عجیب ہیں. ایک علی مولا کا کردار اور ایک جناب ابو طالب کا کردار. علی مولا علناً محمد مصطفیٰ کی حمایت کرتے تھے اور جناب ابو طالب سرًا محمد مصطفیٰ کی حمایت کرتے تھے. اور دور کی بات ہوتی ہے، ہر وقت کا اپنا تقاضا ہوتا ہے. وقت کے تقاضوں کے مطابق پالیسیاں بنائی جاتی ہیں
اور وقت کے تقاضوں کے مطابق کوشش کی جاتی ہے، اور انسان کے پاس اس کی وسعت سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے، اس کی توان سے باہر کوئی چیز نہیں، اور توان سے باہر تو کوئی سوال کرے گا آپ سے، نہ ہم سے سوال ہوگا نہ ان سے سوال ہوگا جو اس عظیم منصب پر فائز ہیں۔ تو لہذا بس ایک ہی نکتہ ان کے بارے میں کہنا چاہتا تھا کہ راستہ ابھی تک جاری و ساری ہے اور بڑے اچھے انداز میں چل رہا ہے۔ آپ کی اور میری معلومات ناقص ہیں، ہم اپنی ناقص معلومات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، حقائق کچھ ہو اور حقائق سے کچھ ہی لوگ واقف ہوتے ہیں، ہر بندہ حقائق سے واقف ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ راستہ اسی طرح جاری و ساری، اور انشاءاللہ العزیز خداوند متعال قائد ملت جعفریہ قائد موجود علامہ سید ساجد نقوی کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور ان کے جتنے بھی مخلص ساتھی ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ، ان کی سربراہی میں، ان کی لیڈری میں، ان کی رہبری میں انشاءاللہ العزیز یہ قافلہ اسی طرح رواں دواں رہے گا، اور امام زمانہ کے ظہور تک انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ ایک صلوات پڑھ لیں۔ آج میں چاہتا تھا، کل میں نے آپ کے سامنے توحید بیان کی اور عالم محمد امام رضا کی تو حدیث آپ کے سامنے بیان کی کہ توحید کیا ہے۔ توحید فقط لا الہ الا اللہ نہیں، توحید کا سفر شروع ہوتا ہے محمد الرسول اللہ، چلتے چلتے علی ولی اللہ تک آ کر یہ سفر ختم ہوتا ہے۔ اگر کوئی فقط لا الہ الا اللہ کہہ دے تو یہ توحید کامل نہیں ہے، توحید ناقص ہے۔ جب تک محمد الرسول اللہ نہیں کہے گا تب تک اس کی توحید کمال تک نہیں پہنچے گی، اور اگر محمد رسول اللہ کہہ دیا تو اب اس توحید کو مقام اکمل تک لے جانے کے لیے علی ولی اللہ کہنا ضروری ہے۔ جب تک علی ولی اللہ نہیں کہے گا توحید انسان کی ناقص رہے گی۔ اور یہ میرے مولا کی روایت حدیث تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور پھر اس کے اوپر مثال پیش کی کہ نیشاپور کا ایک جو جب مولا آ رہے تھے خراسان میں تو نیشاپور میں ایک عظیم اجتماع منعقد ہوا، اور اس میں کئی ہزار سنی راوی تھے، اور وہاں پہ تاریخ میں ملتا یہ ہے کہ اتنے عاشق تھے فرزند رسول کے کہ کپڑے پھاڑ رہے تھے اپنے کہ ہم ایک مرتبہ امام رضا کی زیارت کریں۔ تو امام رضا نے زیارت کی، انہوں نے کہا کہ مولا ہمیں کوئی حدیث بیان فرمائے، تو مولا نے وہ سلسلۃ الذہب والی حدیث بیان فرمائی، فرمایا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ حصنی فمن داخلہ امن من عذابی، کہ لا الہ الا اللہ ہمارا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو جائے گا وہ عذاب سے بچ جائے گا۔ اب ہمارے کچھ دوست بڑے خوش ہوئے ہوں گے کہ ہم تو اسی پر قائم ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہو بس کامیاب ہو جاؤ گے۔ امام رضا بھی تو یہی فرما رہے ہیں، فرزند رسول بھی تو یہی فرما رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ حصنی فمن داخل حصنی امن من عذابی، کہ جو اس قلعے میں داخل ہو گیا عذاب سے بچ گیا، قیامت کے عذاب سے بچ گیا، جہنم کے عذاب سے بچ گیا۔ لیکن میرے مولا نے بات یہاں تک روکی نہیں، کچھ دیر چہرے مبارک کو اندر لے گئے، کجاوے سے پھر نکالا، فرمایا بشرطہا و شروطہا، اس توحید کی کچھ شرطیں ہیں، اس لا الہ الا اللہ کی کچھ شرطیں ہیں، وَأَنَا مِن شَرُوطِهَا، میں عالم محمد کی محبت اور ولایت توحید کی شرطوں میں سے ہے۔ آج کچھ نمونے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ علی ولی اللہ جو ہم آج بڑی آسانی سے کہہ رہے ہیں، اس کے لیے کتنی قربانی دی گئی اور کس نے کس انداز میں قربانی دی۔ یا الفاظ کو اس طرح کہوں کہ تاریخ میں کچھ ایسے نمونے ملتے ہیں جو امیر المومنین کی ولایت کے مدافع رہے ہیں۔ مرد تو رہے ہیں، مرد تو آپ سنتے رہتے ہیں، جناب ابو ذر، جناب مقداد، جناب سلمان، جناب میثم جنہوں نے سولی پہ چڑھ کر علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھا اور بتایا لوگوں کو کہ علی علی ہے۔ لیکن کچھ ایسی خواتین بھی ملتی ہیں جو مدافع ولایت امیر المومنین، اور یہ ولایت کا جوش اور جذبہ ایسا ہے، یہ ولایت ہے جو انسان کو ظالم اور جابر کے سامنے بولنے کی جرات دیتی ہے۔ کیوں آج دشمن کوشش کرتا ہے کہ اس حسینیت کو دبا دیا جائے، مجلس عذاب پر پابندی لگا دی جائے، گلی بازاروں کوچوں میں حسین حسین رکوا دیا جائے، اسی وجہ سے کہ یہ حسین کی محبت ہے جو انسان کو یزید کے سامنے یزیدیت کا اظہار کرنے کی جرات عطا کرتی ہے۔
حق کا پرچار کرنے کی جرأت عطا کرتی ہے. پہلی شخصیت ہے جناب میمونہ سلام اللہ علیہا. جناب میمونہ سلام اللہ علیہا نام سنا ہوگا پہلے؟ الحمدللہ کہ جناب ام المومنین یہ بھی رسول مصطفیٰ کی ہمسر ہیں جناب میمونہ. اور ان کا معنی یہ ہے کہ اس نام کا معنی مبارک معنی میں آتا ہے. اور جناب اسماء بنت امیس کی خواہر گرامی ہے. فرماتے ہیں کہ ایک دن یہ رسول کے محضر میں آئی اور آ کر فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے بھی آپ کے ساتھ رہتے کچھ عرصہ ہو گیا. آپ کے اصحاب میں توجہ کیجئے گا اس خاتون کی معرفت پر, اس بی بی کی معرفت پر, آپ کے اصحاب میں علی کے چاہنے والوں کی تعداد بہت کم ہے. جو رسول اللہ محمد رسول اللہ نبی کی شان کے قائل ہیں, نبی کی شان پڑھتے ہیں ہر ٹائم, کہ آپ کے اصحاب میں نے دیکھا ہے کہ علی کی محبت نہیں پائی جاتی. تو مولا رسول خدا فرماتے ہیں کہ کم ہیں لیکن کافی ہیں. پھر بھی پوچھا کون کون ہے؟ مولا نے فرمایا مقداد ہے, سلمان ہے, ابو ذر ہے, میسم ہے, میں خود علی کی محبت کرنے والوں میں سے. مولا نے خود کو گنوایا ہے علی کے چاہنے والوں میں سے کہ میں خود علی سے محبت کرنے والا ہوں. پھر بھی اور یہ پھر مولا نے ایک آیت پیش کی کہ قرآن کی, ابراہیم ایک تھا لیکن پوری ملت تھا, یہ کم ہے لیکن پوری ملت ہے. اللہ نے اتنی برکت رکھ دی ہے, اسی مقداد کے ذریعے سے ولایت امیر المومنین پہنچے گی, اسی میسم کے ذریعے سے ولایت امیر المومنین پہنچے گی, اسی سلمان کے ذریعے سے ولایت امیر المومنین پہنچے گی. پھر فرماتی بی بی کہتی یا رسول اللہ تعلم انی احب علی. رسول خدا آپ جانتے ہیں میں بھی علی سے محبت کرتی ہوں. اور کیوں کرتی ہوں؟ بحبک, کیونکہ آپ علی سے محبت کرتے ہیں. میں نے آپ کو دیکھا ہے اور علی کے ساتھ آپ کی محبت کو دیکھا ہے. میں جانتی ہوں کہ آپ علی سے محبت کرتے ہیں, بس آپ کی محبت کو دیکھ کر میں نے بھی علی سے محبت کرنا شروع کر دی ہے. پھر فرماتی ہے وَنَصِيحَتُهُ لَكَ, یہ صرف آپ کی طرف سے نہیں کہ آپ علی سے محبت کرتے ہیں, میں نے دیکھا ہے علی بھی آپ کے اوپر جان چھڑکتے ہیں. محبت دونوں طرف سے ہے, رسول بھی علی سے محبت کرتے ہیں, علی بھی رسول سے محبت فرماتے ہیں. پھر بی بی کہتی ہے, رسول معظم نے فرمایا نا, جب سنا نا یہ بی بی سے تو فرماتے ہیں صدقت انکا صدیقتن, تو سچ کہہ رہی ہے, تو ام المومنین ہے, تو صدیقہ ہے. یہاں پر بھی مولا نے رسول معظم نے تصدیق فرمائی. کس بنا پر؟ جناب میمونہ کہتی ہیں کہ میں آپ کی محبت کی وجہ سے, چونکہ آپ محبت کرتے ہیں علی سے محبت کرنے لگی ہوں میں بھی. یہاں بھی عنصر ہے محمد مصطفیٰ, وہ روایت میں نے جو پہلے دن پیش کی تھی جناب یوسف والی, وہاں بھی عنصر مین چیز جو تھی وہ عشق رسول تھا, عشق محمد مصطفیٰ تھا. اللہ نے فرمایا تھا یوسف سے کہ اے یوسف آپ زلیخا کی باتوں پر شک نہ کرنا, میں اللہ اس کی باتوں کی تصدیق کر رہا. وہاں پر اللہ نے تصدیق کی تھی, یہاں پر ترجمان رحمان پڑھ کر محمد مصطفیٰ جناب میمونہ کی تصدیق کر رہی ہے کہ آپ سچ کہہ رہی ہیں کہ آپ علی سے محبت کرتی ہیں. جنگ جمل کا واقعہ ہے, یہ تاریخ کی ایسی جنگ ہے کہ جس میں دونوں طرف مسلمان تھے, لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تھے, محمد رسول اللہ پڑھنے والے تھے. اور یہ ایسی جنگ تھی جس میں بڑی بڑی شخصیتیں مشکل میں گرفتار ہو گئی تھی کہ کس طرف جائیں. سعد بن ابی وقاص جیسی شخصیت, اس نے کہا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی میں کس طرف جاؤں. البتہ یہ بھی ایک جان چھڑانے والی بات ہے, وگرنہ محمد مصطفیٰ نے فرما دیا تھا الحق مع علی و علی مع الحق, حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. پھر فرمایا تھا اللہ حق کو وہاں پھیر دے جہاں پر علی ہو. اور یہ توجہ کیجئے گا, یہ دعا نہیں کی کہ میرے اللہ جہاں پر حق ہو وہاں پر علی, وہاں اس طرف علی کو پھیرنا ہے. تو نے فرمایا معیار علی ہے, علی جس طرف ہوں گے حق کو مڑ کر وہاں پر آنا چاہیے, نہ کہ علی کو حق کی طرف جانا چاہیے.
معیار علی ہے. یہ جان چھوڑنے والی بات تھی کہ ہمیں معاملہ سمجھ نہیں آ رہا تھا. کہتے ہیں کہ جنگ جمل میں ایک شخص اسی ام المومنین کے پاس آیا, جناب میمونہ کے پاس, اور اسی سے چھپانے میں کہا کہ کس طرف جاؤں, کیونکہ اس طرف بھی شخصیت تھی اور اس طرف مولا امیر کی ذات تھی. جنگ جمل ہے, اس طرف بھی شخصیت تھی, اس طرف امیر المومنین کی ذات ہے. آ کر جناب میمونہ سے کہتا ہے یا ام المومنین مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کس طرف جاؤں. ادھر بھی محمد رسول اللہ پڑھنے والے, ادھر بھی محمد رسول اللہ پڑھنے والے, ادھر بھی رسول کا حرم, ادھر علی امیر المومنین, تو آپ مجھے مشورہ دیں میں کس طرف جاؤں. بی بی نے فوراً اسے پوچھا حل کنت بایعت علی, اس وقت علی خلیفہ بن چکے تھے, کیا تو نے علی کے ہاتھوں پر بیعت کر لی ہے؟ اس نے کہا ہاں جی بی بی میں نے علی کے ہاتھوں پر بیعت کر لی. اب جملہ سنیے, بی بی فرماتی ہے فرج فلا تزولن عن صفہ, فوراً لوٹ جا اور کبھی علی کی صف سے جدا نہ ہونا, علی کی صفوں میں رہنا. کیوں؟ فواللہ ما ضل ولا ضل بہ, اللہ کی قسم علی نہ کبھی گمراہ ہو سکتا ہے اور نہ کسی کو گمراہ کر سکتا ہے. علی وہ معیار حق ہے کہ نہ کوئی کسی گمراہی کی طرف جا سکتا ہے اور نہ جو اس کے ساتھ ہے ان کو وہ لے کر گمراہی کی طرف جا سکتا ہے. پھر فرماتے یہاں تک شیعہ سنی دونوں منابر لکھا ہے, یہاں تک یہ روایت جو ہے یہ شیعہ سنی دونوں منابر لکھی ہے. لیکن اس کے بعد چونکہ علی کے فضائل تھے تو فقط شیعہ منابر نے لکھے, سنی منابر یہاں پر یہ فضائل بھی لکھے. اس کے بعد اس نے کہا کہ بی بی آپ نے تو یہ کہہ دیا میں آپ کی بات مانتا ہوں, لیکن مجھے علی کے بارے میں کچھ ایسی حدیث اور روایت سنائیں جس سے میرا دل مزید محکم ہو جائے. تو بی بی نے فرمایا کہ میں نے رسول کو کہتے ہوئے سنا ہے علی آیت الحق, علی حق کی نشانی ہے. پھر فرمایا ورایت الہدا, علی پرچم ہدایت ہے, جہاں سے ہدایت کے سرچشمے پھوٹتے ہیں علی وہ ہے. پھر فرمایا علی سیف اللہ, علی اللہ کی تلوار ہے. یسلہ علی الکفار والمنافقین, اور یہ تلوار چلتی ہے تو فقط کافر اور منافق پر چلتی ہے, اس کے علاوہ کسی پر نہیں چلتی. اور وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ جنگ صفین میں مالک اشتر کہتے ہیں کہ مولا میں نے بھی مارے ہیں تعداد میں آپ کی تعداد کے برابر کے مارے ہیں. تو مولا میرے میں اور آپ میں کیا فرق ہوا؟ تو مولا نے کہا شاگرد ہوں میرے لیے باعث فخر ہو, اور یہ بڑے قابل شاگرد تھے میرے مولا کے. بہت ایسے شاگرد ہیں کہ اس کی شہادت میں مولا نے خود اپنے گھر میں عذاب برپا کی ہے, مجھے پرشد ہو, میرا نقصان ہوا ہے مالک ابن اشتر کی شہادت پہ. تو کہتے ہیں کہ شاگرد ہو باعث فخر ہو میرے لیے. آپ جو تلوار چلاتے ہو نا نہیں دیکھتے سامنے والا کون ہے. ہماری تلوار جب چلتی ہے 7 نسلوں کا مطالعہ کرتی ہے, اس کی نسل میں کوئی علی ولی اللہ والا ہو وہ اس نسل کے صدقے میں بچ جاتا ہے, ہماری تلوار سے بچ جاتا ہے. اور آج میں ایک روایت بڑی عجیب سی پڑھ رہا تھا کہ مولا امیر علیہ السلام کی پیشانی پر ایک رگ تھی, شجاعت کے لحاظ سے ایک رگ تھی, اور جب مولا کو غصہ آتا تھا تو وہ رگ پھول جاتی تھی. پھر میرا مولا امیر علیہ السلام جیب سے زرد رنگ کا رومال نکالتے تھے اور اس کو پٹی باندھتے تھے تاکہ یہ رگ کا دباؤ کنٹرول میں رہے. اور اگر کوئی شخص دیکھ لیتا تھا نا کہ رگ پھول چکی ہے تو وہ کہتا تھا کہ اب بچو علی سے, علی غضب الہیہ میں آ گیا ہے, اب علی کی تلوار سے بچنا ہے تو بچ جاؤ, فرار کر جاؤ. یہی رگ جناب عباس کی پیشانی پر بھی موجود تھی. انشاءاللہ کل جناب عباس کا ذکر ہوگا تو اس میں بیان کروں گا علی مولا عباس مولا کی شجاعت. تو یہ علی علیہ السلام کی تلوار ہے, اور یہ جناب میمونہ ہے جنہوں نے ولایت کا دفاع. اور یہ معمولی بات نہیں سمجھیے گا, حالات مدینہ کے اگر آپ دیکھیں تاریخ اٹھا کر اتنے سخت حالات تھے کہ جو بھی علی کے فضائل پڑھتا تھا اس کا وظیفہ بند کر دیتا تھا. جناب ام سلمہ کے بارے میں ملتا ہے, جناب ام سلمہ نے فضائل پڑھے مولا امیر کے, 1 سال کا وظیفہ بند کر دیا وقت کے حکمرانوں نے تاکہ فقر میں فقیر ہو جائیں اور دوسرے لوگ ان سے عبرت لے لیں, آئندہ علی کا نام نہ لیں.
یہ پڑھ لینا آسان ہے، آپ کے سامنے آسان آسان باتیں کر رہے ہیں. تاریخ اگر دیکھیں تو یہ مدینہ کی صورتحال تھی کہ علی کا نام لینا بھی وہاں پر جرم ہوئے جا رہا تھا. اور وہ کل پرسوں والی بات تھی، میں آپ کی خدمت عرض کیا تھا کہ اتنا مقام گرایا گیا، اتنا مقام نیچے لایا گیا کہ حسن و حسین جیسی شخصیتیں موجود ہیں، لیکن سوال کرنے کے لیے ان کے پاس نہیں آتے، لوگ کسی اور دروازے پر جاتے ہیں علمی سوال معرفت کے سوال کرنے کے لیے. آپ اسی وجہ سے دیکھتے ہو کہ حسین مولا سے روایات بہت کم آپ کو ملیں گی، حسن مولا سے روایات بہت کم آپ کو ملیں گی. فقہی لحاظ سے بھی آپ کو کام ملے گی، معرفت کے لحاظ سے، فضائل و مناقب کے لحاظ سے. تاریخ نے یہ ظلم کیا. ایک سوال پڑھ لیں محمد و آل محمد. دوسری مضاف ہے جناب ام سلمہ، یہ بھی حرم ہے رسول کا، اور یہ اتنی کی معظمہ خاتون ہے کہ لکھتے ہیں کہ یہ امین رسول اللہ بھی تھی، امین امیر المومنین بھی تھی، امین فاطمہ زہرا بھی تھی، امین حسن مجتبی بھی تھی، امین حسین علیہ السلام امانت دار تھی. یہ ہستیاں جب بھی کبھی سفر کرتی تو اپنے تمام تبرکات جو ہوتے تھے وہ ان کے پاس امانت رکھے جایا کرتے تھے. اور ان کی عظمت کے لیے جملہ میں نے پڑھا ہے کہ جناب امیر المومنین جب جنگ جمل کے لیے نکلتے ہیں نا بصرہ کے لیے، تو آ کر امیر المومنین جیسی شخصیت ام سلمہ کے گھر میں ان سے الوداع کرنے کے لیے آتے اور ان سے دعا لینے کے لیے آتے. اتنی عظیم شخصیت ہے جناب ام سلمہ، اور ان سے بہت ساری روایات وارد ہوئی ہیں. جناب ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جنگ جمل کے بڑے بڑے سردار جب جنگ جمل کا ماحول گرم ہو گیا اور خبر پھیلنے لگی کہ ایک جنگ ہونے والی ہے، تو میں نے جنگ جمل کے بڑے بڑے سرداروں سے بات کی کہ یہ جنگ تاکہ یہ جنگ نہ ہونے پائے، تاکہ یہ جنگ نہ ہونے پائے. میں نے انہیں کہا جنگ جمل کے سرداروں سے کہ واللہ ما استطیع ازعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلف یوم قبض خیرا منہ، کہ اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا کہ تم لوگ یہ گمان کرو کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے جاتے ہوئے علی سے بہتر کسی کو خلیفہ کے عنوان سے مقرر فرمایا. یہ جناب ام سلمہ ان لوگوں کے مقابلے میں کہہ رہی ہیں جو علی سے جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. فرما رہی ہیں کہ جناب رسول خدا اس دنیا سے جا رہے تھے، علی کو اپنا خلیفہ مقرر کر کے جا رہے ہیں، اور کائنات میں کوئی بھی علی سے بہتر موجود ہے ہی، تم کیسے اس سے جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ لیکن بی بی نے کہا کہ میں نے مختلف دلائل دیے امیر المومنین کی ولایت کے، امامت کے، رسایت کے، خلافت کے، بات نہ بنی. جب کسی نتیجے پر نہ پہنچا تو بی بی نے یہ آیت کی تلاوت کی وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرَهُ، کہ اللہ ضرور بضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کی نصرت کرے گا. اور کائنات میں بھی فرماتی ہے کائنات میں علی جیسا ناصر خدا ہے ہی کوئی نہیں. وہ اللہ یعنی بی کہنا چاہتی تھی لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ ابن ابی طالب، کہ اللہ ضرور بضرور فقط اور فقط علی ابن ابی طالب کی مدد کرتا نظر آئے گا، اس کے علاوہ کسی کی مدد نہیں کرے گا. اور پھر بی نے وہاں پر ان کو بتا کر آئی ہے یہ بات سَتُعْرِفِينَ عَاقِبَةَ مَا أَقُولُ، عَاقِبَةَ مَا أَقُولُ، کہ انقریب تم جان لو گے جو کچھ میں نے کہا ہے وہی ہوگا. یعنی یہ جنگ جمل ختم ہو جائے گی، علی رہے گا. اللہ اگر نصرت کرے گا اس جنگ جمل میں تو فقط علی کی نصرت کرے گا، علی کے مقابلے میں کسی کی نصرت نہیں کرے گا. ایک سلوات پڑھ لیں. ایک سلوات پڑھ لیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حسینیات زندہ باد، یزیدیات مردہ باد، نعرہ حیدری، یا علی، عظمت محمد و آل محمد صلوات.
نمونے بہت زیادہ ہیں، لیکن چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، کل انشاءاللہ اسے بیان کروں گا۔ ایک واقعہ اور بیان کرتا ہوں، یہ بھی بی بی کا واقعہ ہے، اور یہ بی بی ایسی ہے کہ جس کا نام میرے خیال میں شاہد آپ نے سنا ہوگا، ام الخیر، اور یہ کنیہ ہے بی بی کی۔ تاریخ کا ظلم تو یہی تو ہے، بی بی کو کنیہ کے نام سے یاد کیا گیا، بی بی کا نام اصلی نام پتہ ہی نہیں اصلی نام کیا تھا۔ یہ جنگ صفین میں موجود تھی، بی بی کہاں موجود تھی؟ جنگ صفین میں۔ اور جنگ صفین چونکہ طولانی جنگ تھی، اس میں ہوتا کیا تھا، ایک دن مولا امیر کی سپاہ غالب آ جاتی تھی، ایک دن فقیر شام کی سپاہ غالب آ جاتی تھی، اور ایک دن ایسا ہوا کہ جس دن جناب عمار شہید کر دیے گئے، اس دن مولا امیر کی سپاہ میں بھگدڑ مچ گئی، اور مولا امیر کی سپاہ کی کچھ حصے نے فرار کرنا شروع کر دیا کہ ہم مولا کو چھوڑ کر جاتے ہیں۔ تو آپ اس بی بی کا کردار دیکھیے گا، ام الخیر کا کردار دیکھیے گا کہ اس نے کس طرح مولا امیر کی ولایت کا دفاع کیا ہے۔ تو ایک طرف روایت یہ کہتی ہے کہ ایک طرف جناب مالک اشتر تھے جو ان بھاگنے والوں کو روک رہے تھے، دوسری طرف یہ ام الخیر بی بی تھی جو بھاگنے والوں کو روک رہی تھی۔ جب جنگ صفین ہوگی تو معاویہ نے اپنے حاکم کوفہ کو کہا اس بی بی کو ڈھونڈ کر میرے پاس بھیج، اس بی بی کو ڈھونڈ کر میرے پاس بھیج۔ اس تک بات پہنچ چکی تھی کہ ایک خاتون ہے جس نے کچھ ایسے قصائد پڑھے ہیں مولا امیر المومنین کے، بھاگتی فوج واپس آ گئی ہے۔ تو اس نے کہا حاکم کوفہ کو خط لکھا کہ اس بی بی کو ڈھونڈ کر میرے پاس بھیجو۔ بی بی کو لے کر جایا گیا وہاں پر معاویہ کے پاس۔ تو معاویہ نے جب بی بی آئی نا دربار میں، تو معاویہ نے کہا کہ تمہیں یاد ہے جب تم جنگ صفین میں موجود تھی؟ اس نے کہا مجھے یاد ہے میں جنگ صفین میں موجود تھی۔ بی بی نے کہا مجھے یاد ہے جنگ صفین میں موجود تھی۔ تو وہ جو تم نے کلام پڑھا تھا وہ سنا ہونا، کیا تم نے کلام پڑھا تھا؟ اب زمانہ ایسا ہے، امیر المومنین کی شہادت ہو چکی ہے، معاویہ علیہ حاویہ طاقتور بن چکا تھا۔ تو بی بی نے یہاں پر احتیاط سے کام لیا۔ بی بی نے کہا مجھے تو یاد ہی نہیں، کچھ اس زمانے میں کچھ کہا تھا، اب ذہن میں کچھ آ نہیں رہا کہ میں نے کیا کہا تھا، کیونکہ پتہ تھا کہ کچھ کہتی ہیں تو جان سے جاتی ہیں، شہادت پاتی ہیں۔ معاویہ نے کہا اپنے جو اس کے افراد تھے موجود دربار میں، کیا تم میں سے کسی کو وہ کلام یاد ہے جو اس بی بی نے وہاں پہ پڑھا تھا، جو ام الخیر نے وہاں پہ پڑھا تھا؟ ان لانتیوں میں سے ایک لانتی کہتا ہے کہ مجھے یاد ہے، اور ایسا یاد ہے جیسے سورۃ حمد یاد ہے۔ اس بی بی نے کلام بھی ایسا پڑھا ہے، اور ایسے ایسے خطابات اور ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں، ایسے ایسے الفاظ کی تلوار چلائی ہے کہ ہمیں آج تک وہ زخم محسوس ہو رہے ہیں۔ معاویہ نے کہا کہ پڑھو ضرور کلام۔ اس بی بی نے کیا کلام پڑھا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے اس خاتون کی ساری تصویر یاد ہے کہ اس کا لباس کون سا تھا، یہ کس لباس میں تھی، اس کا انداز کیا تھا۔ تو معاویہ نے کہا کہ پڑھو وہ کلام۔ کہتا ہے کہ وَهِيَ كَالْفَحْلِ يَحْدِرُ فِي شُكْشُكَتِهِ، یہ ایسے مردوں کی طرح دھاڑ رہی تھی کہ مردوں کی بھی آوازیں اس جنگ صفین میں ایسی نہیں تھی جیسی اس خاتون کی آواز تھی، اور یہ آواز فوج کے ہر بندے کے کان میں پہنچ رہی تھی۔ اتنی بلند آواز یہ دھاڑی ہے علی کی شیرنی، اس کی دھاڑ کی آواز فوج کے ہر سپاہی نے اپنے کانوں میں سنی ہے، اور بلند آواز سے کہہ رہی تھی یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ قرآن کی آیت کی تلاوت کی اس نے کہ اے لوگو کہاں بھاگے جا رہے ہو، اللہ سے ڈرو اور قیامت کی زلزلے سے ڈرو، وہ ایک عجیب اور عظیم شے ہے۔ پھر کہتا ہے کہ تم لوگوں پر، یہ کہہ رہی تھی ان کو
کہ عمار کی شہادت کے بعد تم لوگوں پر حق واضح ہو چکا ہے، کیونکہ عمار کے بارے میں رسول معظم نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک ایسا گروہ قتل کرے گا جو زمانے کا باغی گروہ ہوگا، اور عمار کی شہادت کے بعد آج تم پر حق واضح ہو چکا ہے اور باطل عیاں ہو چکا ہے، حق علی ہے، معاویہ باطل ہے۔ پھر کہتا ہے کہ اس نے کہا فرارن عن امیر المومنین، کیا امیر المومنین سے دور بھاگ کے جا رہے ہو، ام فرارن من الزحف، یا جنگ کی سختی تم سے برداشت نہیں ہو رہی ہو، جنگ کی سختی سے بھاگ رہے ہو۔ اسی طرح یہ پڑھتا کیا بی بی نے جو فضائل اور مناقب کے وہاں پہ پڑھے تھے، پھر بی بی نے جب یہ سارا خطبہ پڑھ لیا تو وہاں پہ دعا کی تھی بی بی نے کہا تھا کہ آسمان کی طرف منہ کر کہا تھا کہ اللہ اس گروہ جو بھاگا جا رہا ہے ان کے دل میں الفت ڈال دے علی کی، تاکہ یہ سارے واپس آ جائیں۔ پھر بی بی نے کہا حلموا رحمکم اللہ الی الامام العادل، لوٹ کر آؤ واپس سارے جلدی کے جلدی، علی امام عادل ہے، علی عادل امام ہے، والتقی الوفی، اور علی تقی امام ہے اور وفی امام ہے، والصدیق الوسی، علی صدیق بھی ہیں اور وسی رسول اللہ بھی ہیں۔ جب یہ ساری باتیں اس نے سنی نا، اس نے فوراً معاویہ نے اس کو کہا کہ چپ کر جا، اس کے آگے فضائل نہ پڑھنا۔ کہیں شام میں امیر المومنین کے فضائل معاویہ نے بند کرا دیا، اور یہ اسی کی سنت پہ چلتے ہوئے یزید نے بھی اس وقت جب جناب سجاد مولا نے فضائل پڑھے تھے امیر المومنین کے، کہا تھا کہ آزان دو تاکہ یہ فضائل رک جائیں، فضائل چھپ جائیں، لوگوں کو علی کے فضائل پتہ ہی نہ چلے۔ پھر یہ بی بی فرماتی ہے کہ انہا اہن البدریہ، تم یہ معاویہ کو یہ نہ سمجھو کہ یہ کوئی حق کے لیے یا دین کے لیے یا اسلام کے دل، اس کے دل میں کوئی حق کی یا دین کی یا قرآن کی کوئی محبت ہے، یہ بدر کا بغض ہے، یہ احد کا بغض ہے، اس کے دل میں علی کے خلاف بغض ہے، کیونکہ علی نے اس کے بھائی کو مارا ہے، علی نے اس کے ماموں کو مارا ہے، علی نے اس کے بڑے بڑوں کو مارا ہے، یہ اسی کا انتقام لینے کے لیے علی سے جنگ کر رہا ہے۔ اور پھر فرماتی کہ ہا ہوا مفلق الحام و مکسر الاسنام، علی ہی وہ ہے جو سر کو تن سے جدا کرنے والا ہے، علی ہی وہ ذات ہے جو بتوں کو توڑنے والی ذات ہے۔ اس صلی والناس مشرکون، علی نے اس وقت نماز پڑھی جب سارے لوگ مشرک تھے۔ اطاع والناس مخالفون مرتابون، علی نے رسول کی اس وقت اطاعت کی جب سارے لوگ رسول کے مخالف تھے یا رسول کی رسالت میں شک کر رہے تھے۔ اس نے کہا رک جا، اس سے زیادہ فضائل نہیں پڑھنے۔ پھر اس نے اس خاتون کی طرف دیکھا، ام الخیر تو نے علی کے فضائل پڑھ کر اور مناقب پڑھ کر بھاگتی فوج کو واپس لوٹایا تھا، تو لہٰذا علی نے جس کو بھی میری فوج سے قتل کیا تو ان کے گناہ میں برابر کی شریک ہے۔ اب میں اگر تجھے یہاں پر قتل کر دوں تو میرے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ وہ بڑی خوش ہو کے کہتی ہے مجھے اس سے بڑی سعادت کیا ملے گی کہ میں علی کی محبت میں قتل ہو رہی ہوں، میں علی کی محبت میں قتل ہوں، مجھے قتل کرنے والا علی کا دشمن معاویہ ہے، میں تیرے ہاتھوں قتل ہو کر اللہ کے نزدیک سعادت مند ہو رہی ہوں، تو اللہ کے نزدیک شقاوت مند ہو رہا ہے، تو جہنم کا ایندھن بن رہا ہے، میں تو جنت کے مقاموں پر فائز ہو جاؤں گی۔ یہ خاتون ہیں، اور اس طرح کی اور خواتین بھی ہیں، ابھی میرے پاس موجود ہیں کیونکہ وقت کم ہے۔ تو یہ علی ولی اللہ کا سفر جسے آج ہم آسانی سے ہمارے پاس پہنچا اور بڑی آسانی سے ہم دین میں مختلف باتیں کر لیتے ہیں، اس علی ولی اللہ کے لیے لوگوں کے گلے کاٹے گئے، لوگوں کی زبانیں نکالی گئی، اور اسی علی ولی اللہ کو بچانے کے لیے حسین نے اپنے جوان قربان کیے۔ آج 7 محرم ہے اور آپ علماء کرام، فضلاء کرام اور بامعرفت لوگ، آج آپ کو پتہ ہے حسین کے خیام، حسین پر پانی بند کر دیا گیا، ساری کائنات پانی پیے لیکن حسین اور آل حسین پانی نہ پیے۔
یہ سوچ کر انسان یہ تصور کر کے ہی رو لے تو کافی ہوتا ہے انسان کے لیے کہ جانور پانی پی رہے ہوں لیکن آل رسول کے لیے پانی بند ہو جائے. یہ کیسے مسلمان تھے, یہ کیسے کلمہ گو تھے جو محمد الرسول اللہ پڑھتے تھے لیکن رسول کے بیٹے پر پانی بند کر رہے تھے. آج 7 محرم ہے, اس شہزادے کا ذکر کرنا ہے جس کو ماں نے اس آس پہ پالا تھا کہ میرا بیٹا جوان ہو جائے گا, میں بیٹے کو سہرے پہناؤں گی, میں اپنے بیٹے کی شادی کروں گی. یقیناً آپ کے اذان عالیہ پہنچ گئے ہیں. میں حسن کے یتیم جناب قاسم کی شہادت پڑھنا چاہتا ہوں, کچھ جملے پڑھوں گا. شب عاشور جب حسین مولا نے سب کو بلایا اپنے اصحاب کو, باوفا اصحاب کو, بڑی عظمت والے اصحاب کو, سارے اصحاب میرے حسین مولا کے پاس بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد حسین مولا نے کہا کہ یہ جو تم لشکر دیکھ رہے ہو 30,000 کا لشکر اکٹھا ہو گیا کربلا میں, یہ سارے کے سارے فقط حسین کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ سارے کے سارے تلواریں لے کے آئے ہیں, فقط میرے خون کے پیاسے ہیں. آج کی رات میں تمہیں اجازت دیتا ہوں, اپنی بیعت تم سے اٹھاتا ہوں. رات کا اندھیرا ہے, تم میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. چراغ جل رہا تھا. مولا نے عباس سے کہا عباس چراغ بجھا دو, شاید کوئی شرم کے مارے نہ جا رہا ہو. عباس مولا نے چراغ بجھا دیا. پھر مولا نے کہا کہ میں تم سے بیعت اٹھا رہا ہوں, تمہاری جنت کا بھی میں ضامن ہوں, تمہیں جنت بھی ملے گی, تمہارے اوپر کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا. یہاں سے چلے جاؤ, آج کی رات میں یہاں سے چلے جاؤ, جاتے جاتے میرے اہل بیت میں سے بھی ایک ایک کو لیتے جاؤ, کیونکہ یہ جو دشمن ہے یہ فقط میرے خون کا پیاسا, یہ چاہتے ہیں حسین کو قتل کرنا چاہتے ہیں, میرے علاوہ کسی کو قتل نہیں کرنا چاہتے. لہذا میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں, جانا چاہو تو جا سکتے ہو. کیا دیکھتے ہیں, سارے کے سارے اصحاب اپنی جگہ پر بیٹھے ہیں. مولا نے جب دیکھا نا کہ کوئی صحابی گیا نہیں مجھے چھوڑ کر, مولا نے ہر ایک کو پاس بلا کر اس کا مقام دکھایا جو جنت میں اس کا مقام تھا, اس کی شان دکھائی جو جنت میں اس کی شان تھی. ہر صحابی حسین پر اپنی جان چھڑکنے کے لیے تیار تھا. جب یہ باتیں ہو رہی تھی نا, مولا ہر کسی کو اپنا مقتل گاہ بھی دکھا رہے تھے اور ہر کسی کو اپنی مقام آخرت بھی دکھا رہے تھے جو جنت میں ان کے مقامات تھے. تو جناب حسن مولا کہتے ہیں, جناب قاسم مولا کہتے ہیں کہ مولا ان شہداء کی فہرست میں میں حسن کے یتیم قاسم کا نام بھی ہے یا کوئی نہیں. جناب حسین مولا رو کر کہتے ہیں حسن بیٹا تیرا نام بھی ہے, تیرے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے. غیرت ہاشمیہ کو دیکھیے گا, حسن کا یتیم تڑپ کر بولا. قاسم بولے باپ ہیں چچا, کیا یہ لوگ ہمارے خیموں پر حملہ کر دیں گے؟ جناب حسین رو کر کہتے ہوں گے نہیں قاسم, جہاں تجھ جیسے جوان موجود ہو وہاں کس کو ہمت ہے کہ خیموں کی طرف نگاہ کر کے دیکھے اور نظر اٹھا کے دیکھے. میں خود اصغر کو میدان کربلا میں لے کر آؤں گا, اصغر کو تیر سے پانی میں لے گا. حضرکم اللہ ان آوازوں کو آزاد کریں. شب شہادت ہے, ایام محرم کے آخری دن چل رہے ہیں, 2 یا 3 راتوں کے مہمان ہیں حسین. آخری راتیں ہیں, پھر پتہ نہیں مقدر یا نصیب اگلا سال محرم نصیب ہو یا نہ ہو, اگلی سانس پتہ نہیں میسر ہے یا نہیں ہمیں میسر. رونے جتنا رونا ہے یہاں پر, اور یہ رونا کوئی عام رونا نہیں, اس لیے امام صادق فرماتے ہیں اللہم ارحم تلک الصرخہ التی کانت لنا. میرا اللہ, او میرا کریم اللہ, ان آوازوں پر رحم فرما جو ہمارے غم میں بلند ہوتی ہے. حسن کے یتیم نے دیکھا اکبر جاتے ہیں اجازت مانگنے کے لیے, اکبر کو اجازت نہیں ملتی. اکبر کو مولا فرماتے ہیں تو میری آنکھوں کا نور ہے, میں تجھے ابھی اجازت نہیں دیتا, اگر تو چلا جائے گا میری آنکھوں کا نور چلا جائے گا. کیا دیکھتے ہیں, عباس مولا جاتے ہیں حسین مولا سے اجازت لینے کے لیے. حسین مولا فرماتے تو میری فوج کا سپہ سالار ہے اور تو میری فوج کا علمدار ہے, تجھے اجازت دے دوں گا میری فوج بکھر جائے گی, میرا فوج کا کچھ نہیں بچے گا.
جب حسن کے یتیم قاسم نے یہ دیکھا نا، آئے ہیں چچا کی بارگاہ میں، چچا میں نہ تو کسی فوج کا سپہ سالار ہوں، نہ کسی کی آنکھوں کا نور ہوں، مجھے اجازت دے، میں جنگ کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ جناب حسین مولا نے حسن کی پیشانی پر بوسہ، قاسم کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ قاسم تو نے یہ کیسے کہہ دیا، اور تو میرے حسن کی نشانی ہے، مجھے جب حسن بھائی کی یاد آتی ہے میں تیری زیارت کر لیتا ہوں، اور میں تجھے کیسے بھیج دوں، تو میرے حسن کی نشانی ہے، اپنی ماں کے پاس واپس چلا جا۔ ایک روایت پڑھی تھی یہاں پر اظہر عباس زیدی صاحب نے کہ جب حسن قاسم بار بار جاتے تھے اور چچا اجازت نہیں دے رہے تھے، تو حسن کے یتیم جناب قاسم کے ذہن میں ایک منظر آیا۔ آپ کو یہ بھی علم ہے کہ اصحاب پہلے شہید ہو چکے ہیں، اصحاب پہلے شہید ہوئے، بنی ہاشم کے جوان بعد میں شہید ہوئے ہیں۔ تو جناب قاسم کے ذہن میں ایک منظر آیا۔ جناب قاسم نے دیکھا کہ جناب جون حسین کا خادم اور غلام، وہ جب مولا سے اجازت مانگ رہے تھے تو مولا اسے بھی اجازت نہیں دے رہے تھے، تو جناب جون کبھی مولا کے قدموں میں گر جاتے ہیں، کبھی ہاتھوں کو چومنے لگ جاتے ہیں، کبھی قدموں کو چومنے لگ جاتے ہیں۔ مولا رو کر کہتے ہیں جون تو ہمارے اچھے دنوں کا ساتھی ہے، تجھے کیسے میں کربلا میں جنگ کے لیے بھیجوں۔ جون بار بار قدموں کو چومتے ہیں، حسین مولا قدم پیچھے کرتے ہیں، ہاتھوں کو چومتے ہیں، حسین مولا ہاتھوں کو پیچھے کرتے ہیں، جون قدموں میں گر جاتا ہے، مولا مجھے اجازت دے، میں جنگ کرنا چاہتا ہوں۔ مولا نے بالآخر اجازت دے دی۔ اب قاسم کے ذہن میں یہ منظر تھا، قاسم آئے ہیں چچا کی بارگاہ میں، کبھی قدموں کو چومتے ہیں، کبھی ہاتھوں کو چومتے ہیں، چچا مجھے اجازت دے دیں۔ مولا کبھی ہاتھوں کو چومتے ہیں، کبھی قدموں کو چومتے ہیں، مولا کبھی پاؤں پیچھے کرتے ہیں، کبھی ہاتھ پیچھے کرتے ہیں۔ دونوں مولا نے جناب قاسم کو اپنے گلے سے لگایا، اتنا روئے فغشی الیہما، یہاں تک کہ دونوں ہستیاں زمین کربلا میں بے ہوش ہو گئی۔ اب کربلا میں پانی تو تھا نہیں، جناب زینب کے آنسو سے دونوں کا افاقہ ہوا۔ جناب زینب کے آنسو سے دونوں کا افاقہ ہوا۔ بالآخر ام فروہ نے سفارش کی اور جناب قاسم کو اجازت ملی۔ اب یہ واحد شہید ہے کربلا کا جسے حسین نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ میں نے ایک روایت سنی ہے، روایت بڑی عجیب سی ہے، پڑھنے والے پڑھ رہے تھے کہ جناب قاسم کا سن چھوٹا تھا، 13 سال کے تھے جناب قاسم، اور بڑا نازک یہ شہزادہ تھا، کوئی زرہ پوری نہیں آ رہی تھی جناب قاسم کے بدن پر، کہ حسین مولا نے کہا کہ اس کا کیا کیا جائے۔ حسین مولا نے ایک سفید کپڑا منگوایا، حسین حسن کے یتیم قاسم کے بدن کے گرد لپیٹ دیا، اور ایک سرہ اس کا قاسم کے چہرے پر لپیٹ دیا، بالکل ایسے جیسے تابوت تیار کیا جاتا ہے۔ اور حمید ابن مسلم بھی یہی کہتا ہے، روایت کرتا ہے کہ میں نے ایک جوان کو نکلتے ہوئے دیکھا، غلام ایک جوان کو نکلتے ہوئے دیکھا جس کا چاند جیسے چہرہ تھا، بِیَدِهِ سیف، اور اس کے ہاتھ میں فقط تلوار تھی، نہ اس کے بدن پر کوئی زرہ تھی، نہ کوئی اور سامان جنگ تھا، فقط تلوار تھی۔ اب جناب قاسم کو تیار کر کے عباس نے گھوڑے پر سوار کیا۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیجیے گا، 13 سال کے ہیں جناب قاسم، 3 دل کے پیاسے ہیں جناب قاسم، فوج اشقیاء کے سامنے جاتے ہیں، کہتے ہیں مجھے پہچانو، میں حسن کا بیٹا قاسم ہوں، اور تم سے جنگ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ فوج اشقیاء میں سے حسن شاگرد تھے جناب عباس کے شاگرد اتنی جنگ کی، 35 لوگوں کو فنار کیا۔ جب عمر ابن سعد نے دیکھا کہ ہمارے 35 بندے اس جوان نے مار دیے، ارزق نامی ایک شامی کو کہتا ہے کہ عمر ابن سعد، اور یہ وہ شخص تھا اتنا جسیم تھا، 1000 کے مقابلے میں ایک لڑنے والا تھا، یہ ارزق نامی پہلوان۔ عمر بن سعد کہا کہ ارزق جاؤ اس کا کام تمام کرو۔
عرضہ کہتا ہے تجھے شرم نہیں آتی مجھے اس جوان کے مقابلے میں بھیج رہے ہو؟ یہ تو ابھی نابالغ ہے، یہ تو ابھی 13 سال کا ہے، مجھے بھیجنا ہے تو کسی پہلوان کے مقابلے میں بھیجو۔ اس کے مقابلے میں اپنے بیٹوں کو بھیجتا ہوں۔ اس کے 4 بیٹے تھے، اس نے بہتر پہ ایک دوسرے بیٹے کو بھیجا۔ جناب قاسم نے اس کے 4 بیٹوں کو فنار کیا۔ اچانک جب اسے دیکھا ہے نا کہ جناب قاسم نے اس کے 4 بیٹوں کو فنار کر دیا، یہ غصے میں آیا، انتقام کی غرض سے آگے بڑھا۔ ادھر سے ارزق آگے بڑھتا ہے، ادھر سے عباس نے اپنی کرسی چھوڑی۔ عباس کہتے حسین مولا، وہ قاسم کا سن چھوٹا ہے، جو آ رہا ہے وہ 1000 کے مقابلے میں لڑنے والا ہے، اور میرا شاگرد اس کے مقابلے کے لیے نہیں ہے۔ حسین مولا مجھے اجازت دے، عباس اس سے مقابلہ کرے۔ حسین نے عباس کو اجازت دے دی۔ حسین ایک دفعہ خیام کی طرف روح کرتے فرما، اپنے بیٹے کے لیے دعا کر، اللہ تجھے اپنا بیٹا واپس دے۔ اور جناب فرما نے جب یہ سنا کہ حسین کہتے اپنے بیٹے کے لیے دعا کر، اور جناب فرما نے قرآن سر پہ رکھا، اللہم یا نادا یوسف الی یعقوب، اے وہ جو یوسف کو یعقوب کی طرف پلٹانے والا ہے، اور میرا قاسم مجھے واپس لا کر دے۔ اب جناب قاسم نے حملہ کیا، جناب قاسم کا حملہ کرنا تھا، یہ ارزق نامی فنار ہوا۔ اچانک جناب قاسم ایک لحظے کے لیے رکے، عمر اپنے ساتھ ابن طفیل آگے بڑھتا ہے اور جناب قاسم کے سر پر وار کرتا ہے۔ وار کا کرنا تھا، حسن کے یتیم قاسم نے زین چھوڑی، آخری سلام کر کے کہتا ہے چل چچا